السلام علیکم دوستو پرانے وقتوں کی بات آئے، ایک نیک اور دیندار آدمی نے حج کا ارادہ کیا۔ جب وہ حج پر روانہ ہوا تو راستے میں ایک بستی سے گزرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اس بستی میں کوئی بہت پہنچے ہوئے پیر بزرگ رہتے ہیں، کیوں نہ میں ان سے ملتا جاؤں۔ یہ سوچ کر وہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوران گفتگو اس نے سوال کیا کہ کیا خدا سے بڑا بھی کوئی ہے؟ پیر نے جواب دیا، جی بالکل ہے۔ یہ سنتے ہی وہ آدمی حیرت کی انتہا کو پہنچ گیا۔ بولا، وہ کون ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، انسان کا پیٹ۔ جواب سن کر آدمی کو شدید مایوسی ہوئی۔ اس نے کہا، افسوس کہ میں نے آپ کو بڑا عالم فاضل سمجھا جبکہ آپ ایک پاگل اور بیوقوف انسان ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا۔ یہ جب بحری جہاز پر روانہ ہوا تو راستے میں سمندری طوفان آ گیا اور جہاز ٹوٹ گیا۔ خوش قسمتی سے جہاز کا ایک ٹوٹا ہوا تختوں سے مل گیا جس پر یہ تیرتا ہوا یہ 2 دن کے بعد ایک ویرانے جزیرے پر جا پہنچا۔ پورا جزیرہ غیر آباد تھا اور اس کا بھوک کے مارے برا حال ہو گیا۔ اس نے درختوں کو چیک کیا، شاید کوئی پھل وغیرہ ہوں، مگر سب بیکار، سوکھے پتوں کے کچھ نہیں۔ اچانک اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آدمی کے ہاتھ میں پانی کی سوری اور روٹی ہے۔ بھاگ کر پاس پہنچا اور روٹی کی درخواست کی۔ چراوے نے جواب دیا، میں بہت دور سے آیا ہوں، اگر روٹی تجھے دے دوں تو خود کیا کھاؤں گا؟ یہ سن کر وہ رونے لگا اور بولا، میں بھوک سے مر جاؤں گا۔ یہ سن کر چراوا بولا، روٹی کے بدلے میری ایک شرط ہے، تم خدا کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاؤ کہ آج تک میں نے جتنی نیکیاں کی ہیں وہ میں ایک روٹی کے بدلے میں چراوے کو دیتا ہوں۔ اس آدمی نے فوراً حلف اٹھا کر روٹی لے لی۔ جب بھوک مٹی تو پانی کی طلب سے اس کی جان نکلنے لگی۔ اس نے پانی مانگا تو چراوے نے کہا، جناب معاہدہ صرف روٹی کا ہوا تھا، پانی کا نہیں۔ اب یہ آدمی چراوے کے پاؤں میں گر گیا اور فریاد کرنے لگا۔ چراوے نے کہا، اب تو مجھے دینے کے لیے تیرے پاس کچھ نہیں، لیکن چلو پانی کے بدلے تم خدا کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاؤ کہ باقی زندگی میں تم جتنی نیکیاں کرو گے وہ چراوے کی ہوں گی۔ آدمی نے فوراً حلف اٹھا لیا اور پانی لے کر پیاس بجھانے لگا اور سمندر کے کنارے بیٹھ گیا۔ اچانک اس کو ایک جہاز نظر آیا۔ اس نے کھڑے ہو کر مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ جہاز والوں کی نظر پڑی تو انہوں نے اس کی مدد کے لیے کشتی بھیج دی۔ بہرحال یہ بغیر حج کیے ہی جب واپس گھر جا رہا تھا تو راستے میں وہی بزرگ والی بستی آ گئی۔ اس نے بزرگ سے جا کر گستاخی کی معافی مانگی اور بولا، آپ نے صحیح کہا تھا، والسلام۔